میرے محترم دوستو بزرگوں، آج میرے سے نہیں اپنے رب سے وعدہ کر کے جاؤ، گانے سننے کی میرے عزیزو نحوست نکالو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر کرو، جب گھر سے نکلا کرو اپنے آپ میں ٹھان لو، میں نے گھر سے نکلنے کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے دکان پہ جانا ہے، اور دکان پہ بیٹھ کر آمنہ کے لال سوڑے لجپال نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا ہے۔ بدنصیبی یہ نہیں کہ آج میری دھاڑی نہیں لگی، بدنصیبی یہ کہ صبح سے شام تک گھر کے 10 افراد نے کسی میں سے ایک نے بھی مصلی نہیں بچھایا ہے، بدنصیبی یہ نہیں کہ میں اپنے بچوں کی خوراک کے معاملے میں پورا نہ اتر سکا، بدنصیبی یہ زندگی کے 20 سال ہو گئے میرے بچوں نے گھر میں قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا ہے۔ اب تو دروازے پہ بیل ہوتی ہے، دونوں مین گیٹ کھلتے ہیں اور کھلے گلے والی پنڈلیوں تک شلوار والی باہر کھڑی ہو کے کہتی ہے جی کیا چاہیے، کس سے ملنا ہے؟ غیرت والے لوگ تھے، بغیرتی کہاں سے آ گئی ہے؟ غیرت والی بہنوں کی گودوں میں کھیلنے والوں، غیرت والی ماؤں کے سینوں سے لگ کے دودھ پینے والوں، گاؤں میں دیہاتوں میں ایک دستور تھا، دروازے کے مین گیٹ میں اتنا سا سوراخ جس میں لکڑی یا کپڑا ہر وقت رکھا ہوتا تھا، گھر کی جتنی بھی بڑی دیوار ہوا کرتی تھی اس میں ایک اینٹ کا خلا ہوا کرتا تھا، پھر مائیں بیٹیاں بہنیں دروازے پہ نہیں اس اینٹ کے خلا کے پیچھے سے کہتی تھی بھائی جی کون ہے، ہونے نہ آیا جے شام نو آیا جے، دکان تے مل لیا کرو کر نہ جایا کرو، اللہ اکبر۔ اس وقت غیرت ٹپکتی تھی، خدا کی رحمتیں آتی تھی، اس وقت میرے عزیزو گھر میں فریج واشنگ مشین نہیں تھی لیکن اللہ کی رحمتوں کا نور تھا، اس وقت میرے محترم دوستو بزرگوں گھر کے اندر الیکٹرانکس کا سامان نہیں تھا لیکن قرآن کی تلاوت تھی، بحیثیت مسلمان ہونے کے قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک مہینے میں قرآن کا ایک مرتبہ ختم کرنا ہر مسلمان پر قرآن کا حق ہے، اگر ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو سال میں تو ضروری ہے۔ فرمایا میرے محترم دوستو بزرگوں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جسے میرے عزیزوں پورے سال میں 15 پڑھنے کی توفیق کوئی نہیں ملتی ہے، اللہ نماز قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ قرآن کی تلاوت سے، نماز کے سجدوں سے، جاتے جاتے پتہ نہیں زندگی دوبارہ ملاقات کروائے یا نہ کروائے، ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں جن ننھے چراغوں کی، جن ننھے چراغوں کو، جن ننھے دیوں کو آپ نے ان مراکز کے اندر آ کر ان کو روشن کیا، خدا کے واسطے دنیا کی بد نظری کی، دنیا کی بے حیائی کے پرچھاویں اور تند ہواؤں سے بچانا، اگر یہ چراغ بجھ گیا تو قبر میں اندھیرا ہو جائے گا، اگر یہ چراغ جل گیا تو خدا کی قسم قبر میں اندر روشنیوں کا اجالا ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں اس مدرسے سمیت جہاں بھی آپ کے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، جب تک استاد میرے عزیزو مطمئن نہ ہو جائے اور آپ کا بچہ ایک دو مرتبہ مصلی پہ کھڑا ہو کر تراویح میں قرآن نہ سنا لے، خبردار اسکول کالج یونیورسٹی کا نہیں سوچنا، جب استاد کے انشاءاللہ قرآن کی برکت کی اس کے سینے پہ مہر لگ گئی تو پھر یہ ایسا غلاف آئے گا دنیا کے اندر کہیں بھی جا کے کھڑا کر دو بے حیائی کا اثر اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ آپ حضرات سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہو کہ محترم دوستو بزرگوں قبر کے اندھیرے میں 3x5 کے کمرے میں ہمارا کفن ہمارا جسم بچ جائے تو اپنے پیچھے اپنی اولاد میں، پوتے میں، دوتے میں، بیٹا میں، بیٹی میں، بہن میں، بھائی میں کوئی ایسا سپوت تیار کر جانا جو تمہاری قبر کے کنارے کھڑا ہو کے روئے، اس کے آنسوں کو دیکھ کر اس کی رحمت کو حیا آنے لگ جائے۔ حدیث شریف میں آیا علماء اکرام نے فرمایا جب باپ ماں میں سے کسی کا انتقال ہو، جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کا انتظام ہو، سارا وسیع
ताए चाचे मामे फूफे सारे के सारे यार सज्जन वापिस आ जाएं, एक हो दो तीनों चारों जितने हो बाप की कब्र को चार चफेरे घेर लें और बागर किबले की तरफ बैठ जाए मुंह करके तो बहुत अच्छा। जितना कुरान पाक पढ़ा जाता हो, जितना जिक्र अज़कार किया जाता हो बैठ के करें। यहाँ तक कि जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा किया जाता है उसकी खाल उतार कर पीस बनाकर उसका गोश्त बनाकर बोटियां करके तकसीम किया जाता है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। फरमाया खबरदार इतनी देर औलाद बाप की कब्र के किनारे बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़े, आमना के लाल पे दुरूद शरीफ पढ़े, जिक्र अज़कार करे। क्यों? मैयत रोशनियों के शहर को छोड़कर अंधेरे के घर में गई है, खुशबुओं के शहर को छोड़कर सांप बिच्छुओं के घर में गई है। अगर औलाद इस काबिल हो जिसे सूरह फातिहा सूरह इखलास आती हो, बाप की कब्र के सराने पैतियों की तरफ बैठ के पढ़े ताकि औलाद के लब हिलेंगे, कब्र की मिट्टी को लब के हिलने पे हया आ जाएगा। फरिश्ते जब सवाल करने के लिए आएंगे तो मरने वाला बताएगा मेरी मुड पारी है। अल्लाह अकबर, तुम कैसे मेरे से सवाल कर सकते हो? मेरा बच्चा तो कब्र के किनारे बैठकर कुरान पढ़ के रो रो के अल्लाह को मना रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ एक बात और अर्ज करके जाऊंगा, जब किसी का इंतकाल हो, अल्लाह अकबर, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उसकी तदफीन तक कब्र में उतारने तक 50,000 मरतबा कलमा घर वाले रिश्तेदार पढ़कर मैयत के कब्र में जाने से पहले कलमा भेज दे। उलमा इकराम ने फरमाया जिस मैयत के साथ कब्र में 50,000 कलमा तैयबा जाता है अल्लाह उसका अज़ाब कब्र ही उठा लेता है। क्या आप भी महंगे विजिटिंग कार्ड्स, ब्रोशर्स और इश्तिहारात छपवा छपवा कर तंग आ चुके हैं? क्या आप भी वेबसाइट ना होने की वजह से परेशान हैं? क्या आपको भी डॉक्टर, वकील, सेलिब्रिटी या किसी भी शख्सियत से अपॉइंटमेंट लेने में दुश्वारी है? रवाबित डिजिटल डायरेक्टरी लाया है तमाम मसाइल का हल। अभी प्ले स्टोर से रवाबित डिजिटल डायरेक्टरी ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट बनाएं। जब भी कोई शख्स गूगल या रवाबित डिजिटल डायरेक्टरी पर आपको सर्च करेगा, वो आसानी से आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप एड्रेस, कारोबारी मालूमात और दीगर तफसीलात देख सकेगा। आपके इर्द गिर्द मौजूद सार्फिन करीब तरीन या नियर मी का फीचर इस्तेमाल करके मुंतखब करदा हद या लिमिट में मौजूद अपनी मतलूबा करीबी सर्विसेज और अकाउंट्स देख सकेंगे और बड़ी आसानी से वहीं अपॉइंटमेंट भी ले सकेंगे। आप सिर्फ एक QR के जरिए अपनी तमाम मालूमात किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, यानी अब आपकी शख्सियत या कारोबार हर वक्त लोगों की पहुंच में। अभी प्ले स्टोर से रवाबित डिजिटल डायरेक्टरी ऐप डाउनलोड करें। रवाबित डिजिटल डायरेक्टरी, हर राब्ता एक क्लिक की दूरी पर।